بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، الحمدللہ ملک پاکستان میں اس وقت مدارس جس انداز سے کام کر رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگ علمی استفادے کے لیے مدارس کی طرف رجوع کر رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کے برخلاف جو اسکول، کالج، یونیورسٹیاں جو عصری تعلیم کہلاتی ہے، اس کے لیے لوگ پاکستان سے دنیا بھر میں جاتے ہیں، لیکن دینی علوم حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ پاکستان تشریف لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے مہمان بنتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری تھا۔ گزشتہ چند سالوں سے اس راہ کے اندر رکاوٹ حکومت پاکستان کی جانب سے ڈالی گئی اور معاملہ چلتا رہا۔ مدارس، اہل حق علماء یہ تکالیف برداشت کرتے رہے، لیکن چند ایسے علماء جنہوں نے بظاہر اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا اور مدرسوں کے رستے سے ہی نکلے فارغ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے علم کی، اپنے استادوں کی مشن کی اور اپنے استادوں کے نظریے کی بالکل بھی لاج نہیں رکھی، اور انہوں نے ابو رغال والا کردار ادا کیا۔ ابو رغال جس نے ابرہہ کے لشکر کو بتایا راستہ کہ کس طریقے سے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر العیاذ باللہ بیت اللہ کو منہدم کر سکتے ہیں۔ ان علماء نے وہی بالکل انداز اپنایا اور اہل مدارس اور اہل حق کی قائم کردہ دینی اور شرعی اور نظریاتی عمارت کو ڈھانے کی ناپاک کوشش کی۔ کچھ تو ان میں ایسے بھی ظاہر ہوئے جو کبھی ایک بات کرتے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو اہل حق کا جو ایک جم غفیر ہے ان میں سے ہیں، اور پھر پوری اپنی بات اور پوری اپنی وضاحت اور پوری اپنی جو ہے وہ باتوں کے اندر جتنے پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اسی انداز سے بیان کرتے جس سے صاف واضح ہوتا کہ یہ دھوکہ دہی اور دھوکے والا معاملہ اور دھوکے والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام ناپاک اور شریر علماء سے، جنہوں نے علماء کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، علماء جیسے امامے باندھے ہوئے ہیں، علماء کی طرح جو ہے وہ شکل و صورت اور وضع قطع بنائی ہوئی ہے، اہل حق کو، اہل اسلام کو محفوظ رکھے۔ ان کی کچھ باتیں ہیں جن سے ہمارے سادہ لوگ مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ ان کی باتوں کو سن کر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو ان کی باتوں کو بالکل بہترین انداز میں وضاحت دینے کے لیے اور ان کی باتوں کی بہترین تفصیل کرنے کے لیے اور ان کی باتوں کا بہترین انداز میں جواب دینے کے لیے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عبد الواحد قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں چاہوں گا کہ آپ ان حضرات کا کلپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بہت زیادہ حاضر جواب اور بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بنایا ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں سامعین سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی وائسز سن لی ہوں گی۔ محمد آفاق خان جو صحافی ہیں ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر میں اسی کے متعلق اپنی چند آراء پیش کیے دیتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اس میں ایک بات فرمائی ہے کہ جامعۃ الرشید نے الگ بورڈ بنا کے کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ السلام علیکم آفاق بھائی جی، آپ نے ان کی جو ویڈیو بھیجی ہے مجھے، ویڈیو کال پہ جو آپ کی بات ہوئی ہے، انہوں نے پہلے کہا کہ حکومت نے بھی معاہدہ توڑ دیا، جامعۃ الرشید نے بھی معاہدہ توڑ دیا، الگ وفاق بنا لیا جامعۃ الرشید نے۔ اس میں کون سی شق ایسی تھی جس میں تھا کہ جامعۃ الرشید الگ وفاق نہیں بنا سکتا یا کوئی بھی مدرسہ الگ وفاق نہیں بنا سکتا؟ ان شقوں میں سے کس شق کی مخالفت ہوئی ہے؟ یہ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں، خام ایک نیا الزام جامعۃ الرشید پہ لگا رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے بھی نہیں لگایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے معاہدہ توڑ دیا، تو اس کا جواب میں پوڈ کاسٹ میں دے چکا ہوں کہ کہاں توڑا ہے گورنمنٹ نے معاہدہ۔ جو مدارس رجسٹرڈ ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹ کھلے ہیں، جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ گورنمنٹ کہاں سے کھلے گی؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا، حضرت مفتی صاحب یہ بات اتنی سادی نہیں ہے۔ آپ نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونے کے بعد وفاق المدارس سے پوچھے بغیر اکابرین وفاق مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا قاری حنیف جالندری اور اسی طرح اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کی ذمہ داران سے پوچھے بغیر راتوں رات عمرانی گورنمنٹ سے آپ نے 5 بورڈ ہونے کے بعد راتوں رات 10 نئے بورڈ لے لیے اور پوچھا تک بھی نہیں۔ کسی وفاق کے کسی بڑے سے نہیں پوچھا جن کے ساتھ آپ منسلک تھے۔
اور اس کے بعد اکابرین وفاق نے شیخ الاسلام صاحب اور آیت الخیر حضرت جلندری صاحب کی وہاں ذمہ داری میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر جو وفاق المدارس کی میٹنگ ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وفاق المدارس سے خود کو الگ کرنا ہے ایک الگ سرکاری بورڈ لینے کی وجہ سے، تو وہ آپ الگ ہو گئے۔ تو اگر وہ کوئی خلاف ورزی نہیں تھی اور وہ وفاق المدارس کی طاقت کو توڑنا نہیں تھا تو آپ کو وفاق سے الگ کیوں کیا گیا؟ ان اکابرین نے جن کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نسبت رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کو الگ کیا ہے تو صرف ایک خلاف ورزی نہیں تھی مفتی صاحب، کئی خلاف ورزیاں تھیں۔ مفتی صاحب نے دوسری بات اس میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر عمرانی گورنمنٹ نے معاہدہ توڑا تھا تو آپ نے یقیناً ان کے خلاف احتجاج تو کیا ہے، لیکن آپ نے مدارس کا نام نہیں لیا۔ اور اگر توڑا بھی ہے معاہدہ تو اس معاہدے کے توڑنے کو ہائی لائٹ کرتے نا، گورنمنٹ نے معاہدہ توڑا اس کے خلاف احتجاج کرتے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے احتجاج کیا ہے، اور احتجاج یہ کیا کہ پی ڈی ایم کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ یہ تو عجیب سا جواب ہے یار، بالکل ہی تو جب آپ پی ڈی ایم کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرا رہے تھے تو اس میں یہ پوائنٹ شامل کر لیتے کہ ہم عمران خان کی حکومت اس لیے گرا رہے ہیں کہ اس نے علماء سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا، کہ وزارت تعلیم میں جو جانے کا معاہدہ ہوا تھا وہ توڑ دیا ہے۔ تو اس وقت تو کوئی ایک تقریر نہیں دکھا سکتے، کوئی ایک، یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان بھی نہیں کر رہے۔ تو وہ دکھا دیں کوئی مہنگائی پر حکومت گرانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ان کے دعوے تھے، اس میں یہ وزارت تعلیم سے جو ہمارا گورنمنٹ نے معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدے کی چونکہ گورنمنٹ نے خلاف ورزی کی ہے اس لیے ہم عمران خان کی حکومت گرا رہے ہیں، کوئی ایسا لفظ کوئی حاشیے میں بھی نہیں آیا ہوگا میرا خیال ہے۔ تو عجیب سی ایک جواب دیا ہے جو میرا خیال ہے کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا اس جواب سے کہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو اس وقت آپ تحریک چلاتے، آپ پوری حکومت ہی گرا رہے ہو، یعنی اس کا مطلب تو کوئی بھی بات کسی گورنمنٹ نے آپ حکومت گرا دو اور آپ بولو ہم یہ اس لیے کیا تھا کہ اس وقت حکومت نے ہم سے کیا وہ معاہدہ نہیں کیا تھا، تو حکومت گرانے میں پھر اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت مفتی صاحب اس نے ہمارے ساتھ کئی دھوکے کیے تھے، وہ دھوکے کی بنیاد پہ گورنمنٹ میں آیا تھا، ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ 2019 کے معاہدے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کووڈ-19 آ گیا، وہ اس کے پیچھے چھپ گیا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ اپنی حکومت کو طول دینے کے چکر میں رہا۔ جیسے آہستہ آہستہ کووڈ کی پابندیاں ختم ہوئی، جمعیت علماء اسلام میدان میں آئی، باقی سیاسی جماعتیں میدان میں آئی، اور ہم نے اس کا تختہ الٹ کے رکھ دیا ہے۔ اگرچہ اس کی بنیادیں کئی بنی ہیں، مدارس بھی تھے، مہنگائی بھی تھی، اور لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی تھے، اور اس کے کئی قسم کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام بھی تھے، تو اس کی گورنمنٹ کا تختہ ہم نے الٹ کے رکھ دیا اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا، ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کر دیا۔ آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف احتجاج نہیں کیا۔ مفتی صاحب نے اس میں یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ چلو ٹھیک ہے آپ نے حکومت تو گرا دی، لیکن اس میں آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ مدارس کی وجہ سے گرا رہے ہیں۔ مفتی صاحب اتنی سادی بات کو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بھائی ایک مریض ہے ہسپتال میں ایڑیا رگڑ رہا ہے، اس کو دل کا عارضہ بھی ہے، جگر بھی اس کا کام نہیں کرتا، گردے بھی اس کے فیل ہو چکے ہیں، معدہ بھی اس کا ختم ہو چکا ہے، سانس بھی اس کا اکھڑ چکا ہے، اور اس کا جسم پھول چکا ہے، وہ بستر مرگ پہ ہے، لیکن اس کو کھانسی آئی اور وہ مر گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کھانسی سے مر گیا ہے، باقی ساری چیزوں سے آپ صرف نظر کر لیں گے۔ بھائی عمرانی گورنمنٹ میں یہ سب بدعنوانیاں موجود تھی، جو اس نے ہمارے ساتھ معاہدات کی مخالفت کی، 2 نمبری طور پہ حکومت میں آیا، باقی اس نے سارے معاملات کیے، اور جب مہنگائی کی بات آئی یہ سارے ایشوز لے کر حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم نے تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں باقی جماعتیں بھی ساتھ آئی، تو عمرانی گورنمنٹ چلتی ہو گئی۔ اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کام کیا، تو یہ کہتے جی یہ کہتے، سب بیماریوں کے باوجود ایک کھانسی سے کوئی مر جائے تو پچھلی بیماریوں سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ مفتی صاحب اس میں نقطہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی صاف جواب دیں، واضح جواب دیں، جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ آپ کے ان جوابات سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آپ تو عمرانی گورنمنٹ سے سرکاری بورڈ حاصل کر چکے ہیں، آپ کا اطمینان آنا بہت مشکل ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف مولانا فضل الرحمان نے مزاحمت کی اور احتجاج کیا۔ بھائی ہم کو کب کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کو نہیں پتا؟ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ کی مدد سے، پاکستان آرمی کی مدد سے عمران خان کی حکومت گرائی ہے، یہ ساری دنیا کا دعویٰ ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آرمی کو برا والا بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، جو کچھ 9 مئی کے واقعات ہوئے اور سب کچھ ہوئے۔ تو یہ ہمارا مدعا نہیں ہے، ہمارا مدعا یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ اس لیے گرائی ہے کہ عمران خان نے مدارس سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا نہیں کیا، یا گورنمنٹ آف پاکستان نے معاہدوں کو پورا نہیں کیا؟ اگر اس لیے گرائی ہے تو پھر اس بات کو اس وقت ہائی لائٹ کیا جاتا کہ معاہدے پوری نہیں کر رہی لہٰذا ہم گورنمنٹ گرا رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ معاہدہ پورا نہیں کر رہی
تو معاہدہ پورا کرنے پر اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، نہ یہ کہ گورنمنٹ گرانے پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ چونکہ اس نے معاہدہ پورا نہیں کیا گورنمنٹ ہی اڑا دو. تو یہ تو نہیں ہوتا نا. جناب صدر زرداری صاحب کی گورنمنٹ اگر کوئی آپ سے معاہدہ کرتی اور پورا نہ کرتی تو مولانا فضل الرحمان کیا کرتے؟ احتجاج کرتے بھائی گورنمنٹ ہمارا معاہدہ پورا کرے. تو یہ کوئی جواب نہیں ہوا کہ ہم نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ نے گرائی ہے، مولانا فضل الرحمان نے گرائی ہے. اور لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے گرائی ہے. آرمی کی لوگوں کا دعویٰ یہ ہے بہرحال کہ اس میں جنرل باجوہ صاحب کی مداخلت تھی. مفتی صاحب ایک نقطہ یہ اٹھا کے فرماتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کی مدد سے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کی گورنمنٹ ختم کی. لوگ یہ کہتے ہیں. حضرت مفتی صاحب لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، صرف لوگوں کے کہنے پہ نہیں جائیں گے، ہم حقائق کو دیکھیں گے، فیکٹ کو دیکھیں گے، پروف کو دیکھیں گے. حضرت مفتی صاحب حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم نے غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے چلتا کیا. آپ کہتے ہیں مولانا نے جنرل باجوہ کی مدد لی تھی. اس کا پروف آپ کے ذمے ہے اور آپ اس کو پروف کبھی بھی پیش نہیں فرما سکتے. یہ صرف آپ کے اندازے ہیں، صرف آپ کی وہم ہے اور آپ کی خام خیالی ہے. ہاں کسی اور سیاست دان کا اگر جنرل باجوہ سے رابطہ ہو اور جنرل باجوہ نے یہ کام کیا ہو تو وہ عمرانی گورنمنٹ اور اس سیاست دان اور باجوہ کا معاملہ تھا. تو ہم اس پر اتنا ہی کہیں گے بھئی جس سوراخ سے عمران خان آیا تھا اسی سوراخ سے وہ ڈسا گیا. ہمارا قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ کا اس طرح کا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے یارانہ نہیں ہے. مفتی صاحب آپ اس میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جامعۃ الرشید کی رجسٹریشن کو کینسل کروایا یا کینسل کروانے کا بل پیش کیا. جامعۃ الرشید اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. جامعۃ الرشید چونکہ الگ وفاق بنا چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر سوال وہیں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جب جامعۃ الرشید آپ سے الگ ہو چکا تھا، آپ کے وفاق کے تحت نہیں آتا، تو آپ نے پھر کیسے یہ بل دے دیا جس میں یہ تھا کہ تمام مدارس کی رجسٹریشن کینسل؟ یہ تو اس بل کے الفاظ ہیں. تو یہ جواب نہیں ہوا. یہ تو اور اشکال کو آپ نے پکا کر دیا ہے کہ جب وہ الگ تھا تو پھر تو آپ کا رائٹ ہی نہیں تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی بل پاس کرواتے اور جامعۃ الرشید کو زیرو پہ لے جا کے آپ کھڑا کر دیتے. جامعۃ الرشید کا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں کہ تمام مدارس وزارت تعلیم میں آ جائیں. جامعۃ الرشید کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں وزارت تعلیم سے اس بل کے ذریعے زبردستی کیوں نکالا جا رہا ہے. تو اگر کسی نے وزارت داخلہ میں جانا ہے 100 دفعہ جائے، ہمیں زبردستی مجبور نہ کیا جائے. کیونکہ یہ بل پاس ہو جاتا، اگر صدر کے سائن ہو جاتے تو جامعۃ الرشید بھی زیرو پہ آ کے کھڑا ہو جاتا. تو یہ کہنا کہ جامعۃ الرشید کے باہر ملکوں کے ویزے بھی لگنا شروع ہو گئے ان کے طلبہ کے لیے اور ان کے گرانٹ بھی آنا شروع ہو گئیں، تو یہ تو اس لیے ہوئی نا کہ جامعۃ الرشید وزارت تعلیم میں آ گیا. تو یہ تو فائدے ہیں کہ وزارت تعلیم میں آنے کے. اس پہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یار، وہ آ گئے تمیز سے، ان کو باہر کے ویزے بھی لگنا شروع ہو گئے. آپ نہیں آئے تو اب تک آپ کے مسائل لٹکے ہوئے ہیں اور پھر بھی آپ سمجھتے ہو کہ یہ حکومت سے مدد لے رہے ہیں جامعۃ الرشید، اور لے بھی رہے ہیں عصری علوم کے لیے. تو ٹھیک ہے، آپ بولو ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ مدد لی جائے، تو ٹھیک ہے آپ رہیں مسائل میں پڑے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو آزادی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے نا، اس میں اتنا اس کو ایکسائٹیڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اکاؤنٹ تو ہمارے مدارس کے نہیں کھلے، ویزے تو ہمارے مدارس کو نہیں ملے. بھائی آپ وزارت تعلیم میں آئے ہی نہیں نا، تو کہاں سے ملتے؟ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ ہوتا ہے وزارت تعلیم میں آئے گا، اس کے اکاؤنٹ بھی کھلیں گے، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. تو آپ تو آئے ہی نہیں ہو. تو اب آپ معاہدہ تو جب حکومت توڑتی جب آپ وزارت تعلیم میں آتے پھر اکاؤنٹ نہ کھلتے. تو یہ بھائی کسی 5ویں کلاس کے بچے کو سنائیں یہ ساری باتیں وہ کہے گا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب حاشا کلّا ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جامعۃ الرشید کی نہ کینسلیشن کروائی نہ جامعۃ الرشید کے خلاف ہم نے بل پیش کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہی بات ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف بل پیش کیا ہے اور آپ اس کو جمعیت والوں کے اوپر الزام دھر رہے ہیں تو صرف معاملہ یوں نہیں ہے، بلکہ جو کل اجلاس ہوا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب، حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت جملہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے اکابر اس میں شریک ہوئے. 16 دسمبر 2024 رات آپ نے سن لیا، انہوں نے واضح کہہ دیا کہ جی ہم اس بل کو ایکٹ سمجھتے ہیں جو قانون بن چکا ہے، اس کے لیے گزٹ جاری کیا جائے. اگر یہی بات ہوتی کہ وہ کسی جامعہ کے خلاف ہوتا یا آپ کے خلاف ہوتا یا آپ کو نعوذ باللہ زیرو کرنے یا رگیڑنے کی بات ہوتی تو کبھی حضرت شیخ الاسلام اور کبھی تمام علماء کرام بیٹھ کے یہ بات نہ کہتے کہ بل پاس ہو چکا ہے گزٹ جاری کریں. اس میں تو یہ بات مان لی جاتی کہ ہم نے جامعۃ الرشید کے خلاف کیا ہے.
حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جامعۃ الرشید کا معاملہ تک ہی نہیں ہے۔ بالفرض میں آپ کی بات 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں کہ اس بل میں آپ کے خلاف سازش موجود ہے، تو مفتی صاحب تھوڑا سا غور کیجئے، آپ ماشاءاللہ دنیا گھومنے والے بندے ہیں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ بل حکومت نے پیش کیا تھا؟ وہ بل مدارس رجسٹریشن والا لا منسٹر آف گورنمنٹ آف شہباز، گورنمنٹ آف پاکستان کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا، اور لیگی وزراء کے پیش کرنے پہ دونوں ایوانوں میں پاس ہو گیا۔ تو پھر آپ کی لڑائی ہم سے زیادہ لیگی وزراء سے بنتی ہے، لیگی حکومت سے بنتی ہے، اور ان لوگوں سے بنتی ہے جنہوں نے بل پیش بھی کیا اور پھر سب نے پاس بھی کروایا۔ آپ کا سارا نزلہ جمعیت پہ گر رہا ہے، ان حضرات کی بغل میں بیٹھ کے آپ تو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ کی تو گپ شپیاں چل رہی ہیں، اور آپ الٹا قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کو رگیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جنہوں نے بل پیش کیا اور پاس کرانے میں ان کا کردار ہم سے زیادہ ہے، ان سے آپ کی لڑائی تو بالکل نہیں ہے۔ سارا معاملہ آپ کا علماء کے ساتھ ہے، اس معاملے میں بلی تھیلے سے باہر کب نکلے گی؟ اسی کو کہتے ہیں کہ مرغی انڈے کہیں اور دے رہی ہے اور کڑکڑ کہیں اور کر رہی ہے۔ مفتی صاحب، اگر آپ حضرات صرف خود وزارت تعلیم کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، باقی مدارس کو نہیں لاتے، تو پھر آپ تو پہلے بھی وزارت تعلیم کے ساتھ ہیں۔ آپ یہ فضائل کیوں سنا رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ یہ وزارت تعلیم کے ساتھ آئیں گے یہ فائدہ ہوگا، وزارت تعلیم کے ساتھ آئیں گے یوں پیسہ آئے گا، وزارت تعلیم کے ساتھ ہوں گے یوں نوکریاں ملیں گی، وزارت تعلیم کے ساتھ ہوں گے یوں ملے گا۔ بھئی سارے حضرات جانتے ہیں وزارت تعلیم کے ساتھ ہوں گے سب کچھ ملے گا، لیکن عالم بننے کی جو معاملات کی ترجیحات ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ اس لیے تو تمام علماء ایک طرف اور آپ کا نظریہ ایک طرف ہے۔ اور اس کلپ میں مجھے بڑی ہنسی آئی، مفتی صاحب نے ایک شگوفہ چھوڑا کہ جی بار بار ہمیں کہا جاتا ہے عمرانی گورنمنٹ سے لیا۔ اچھا، ہم نے اگر بورڈ عمرانی گورنمنٹ سے لیے تو آپ نے قانون زرداری گورنمنٹ سے لیا۔ یہ بار بار تانا دے رہے ہیں عمرانی گورنمنٹ میں انہوں نے یہ کیا، آپ بھی تو زرداری کی گورنمنٹ میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، تو یہ گورنمنٹ کو بیچ میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ آپ بھی تو صدر کے سامنے آپ نے بل رکھا ہے پاس کروانے کے لیے، اب ہم یہ تانا دیں ہم نے عمرانی گورنمنٹ نے کیا، آپ میں زرداری کی گورنمنٹ میں کر رہے ہو؟ تو جو ٹو دا پوائنٹ ہو بات ہو کہنا اس کا جواب دیں۔ آپ یہ طنز اور تانے والے جو لبے لہجے اختیار کر رہے ہو نا، یہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتے، اس سے کچھ بے وقوف لوگ بڑے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ دلیل کا جواب دلیل سے ہونا چاہیے، یہ طنز کرنے پر آ جاتے ہیں فوراً، عمرانی گورنمنٹ۔ بھائی اسی عمران خان کے ساتھ آج اتحاد کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس کے ساتھ فیور لینے میں نہیں، اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان سے کہیں کہ یہ جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دیں، طنز نہ کریں آپ کہ عمرانی گورنمنٹ میں۔ آپ نے پھر زرداری گورنمنٹ میں کیا ہے بل جو پیش کیا زرداری کے سائن کرنے کے لیے، وہ زرداری ہم بھی یہ کہتے ہم نے عمرانی گورنمنٹ میں، آپ نے زرداری گورنمنٹ میں۔ تو عمران خان اور زرداری میں کیا آپ کے ہاں وہ ہے کہ دونوں میں سے کون امام مہدی ہے؟ مفتی صاحب یہ اتنی سادی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی زرداری گورنمنٹ سے نہیں لیا، بلکہ زرداری تو ہاتھ مل کے پیچھے ہو رہا ہے۔ ہاں یہ گورنمنٹ مولانا کے دروازے پہ آئی، گھٹنے ٹیکے، ماتھے رگڑے، منت کی، زاری کی، آہ کی، ہاتھ باندھے، اور 1 مہینہ تک ایک وزیر اٹھتا دوسرا آتا، وزیر اعظم اٹھتا تو وزیر داخلہ آ رہا، وہ اٹھتا تو کوئی اور وزیر آ رہا، وہ اٹھتا تو صدر آ رہا، صدر جا رہا تو کوئی اور آ رہا۔ انہوں نے منتیں کی، ترلے کیے، اس کے بعد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے سیاسی قوت کے بلبوتے پر اور اللہ جل شانہ کے کرم اور فضل پر اکابرین وفاق سے اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ذمہ داران کو آن بورڈ لے کر انہیں اپنی شرائط کے ساتھ بات کی اور ان سے بات منوائی۔ اسے زرداری گورنمنٹ سے لینا نہیں کہتے، اسے اپنا حق کھینچنا کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں میرا حق تے اتھے رکھ، یوں کر کے بات کرنی ہوتی ہے۔ بخلاف آپ کے بورڈ لینے کے، آپ نے عمرانی گورنمنٹ سے جو بورڈ لیے ہیں وہ تو آپ لینے گئے، انہوں نے اپنی مرضی سے آپ کو بورڈ دیے اور آپ نے لے لیے، اس سے وفاق کی قوت کمزور ہوئی، وفاق کو ٹوٹنے کی سازشیں بنی۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے 5 بورڈ تھے، آپ نے ان 5 کو 15 بنوا دیا۔ یہ تو آپ لینے گئے، آپ کے پیچھے اس وقت کوئی سیاسی قوت نہیں تھی، کوئی آپ نے ان سے اپنی شرائط نہیں منوائی تھی، کوئی آپ نے ہمارا حق اور اتھے رکھ والا معاملہ نہیں کیا تھا، وہ کہتے گئے اور آپ لیتے گئے۔ اسی لیے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ نے زرداری گورنمنٹ سے لیا۔ بھائی اگر یہی بات ہے نا تو پھر میں 2 باتیں کرتا ہوں۔
یہ جو ختم نبوت کا قانون حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ نے بھٹو گورنمنٹ میں پاس کروایا تھا قومی اسمبلی سے، اور یہ قانون بنا تھا، اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، باقی مکاتب فکر کی طاقت شامل تھی، اور سب نے مل کے اس پر ایک آواز میں بات اٹھائی، اور پھر حکومت نے مانا، حکومت بھی تائید میں آ گئی۔ اور اگر یہی بات ہوگی تو پھر یہ امت مسلمہ اور اتفاقی فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اگر اسی طرح بات ہے تو پھر آپ کہنا ختم نبوت کا قانون امت نے مل کے نہیں، اکیلے بھٹو نے ہمیں دیا ہے، حالانکہ بھٹو صاحب نے پوری امت کی بات کو مان کے دیا تھا، اور انہوں نے ذمہ داران کی بات میں دلائل کو تسلیم کیا تھا۔ اسی طرح اگر آپ ہی کے یہ شگوفہ مان لیں تو پھر ضیاء گورنمنٹ نے صدارتی آرڈیننس دیے تھے، پھر آپ یہ نہ کہنا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے صدارتی آرڈیننس 1984 قادیانیوں کے خلاف دلائل کی بلبوتے پہ لیا تھا کہ نان مسلم ہے تو اذان کس بنیاد پہ دیتے ہیں، کلمہ کس بنیاد پہ پڑھتے ہیں، نان مسلم ہے تو قربانی کے معاملات میں کیوں کرتے ہیں، پہلے مسلم بنے اور پھر یہ چیزیں لیں۔ یہ صدارتی آرڈیننس ضیاء دور میں آیا تو پھر اس کا کیا مطلب، یہ ضیاء دور دے گیا، اس میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کی کوئی تگدو نہیں ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوئی اس پہ محنت نہیں ہے بھائی۔ اسی طرح یہ معاملہ ایسے ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کی سیاسی قوت کا دخل ہے، اکابرین وفاق کا ساتھ ہے، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا ساتھ ہے، اور ہم نے سیاسی قوت کی بلبوتے پہ ان سے اپنا حق اتھے رکھ والی بات کی ہے۔ آپ کے پیچھے کوئی سیاسی قوت کار فرما نہیں تھی، انہوں نے آپ کو دیا اور آپ نے خوشی خوشی وہ بورڈ سرکاری لے لیے، جس کی پاداش میں آپ کو وفاق المدارس اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم جیسی شخصیت کی سرپرستی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور پھر اس میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کا دماغ تھوڑا سا الٹ پلٹ کرنے کی کوشش فرمائی، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ایک مضبوط جماعت ہے اور میں نے وہ ڈنڈی پکڑ لی۔ آپ نے اس میں فرمایا کہ مولانا فضل الرحمان تو اب ان پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ لینے کی فیور کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کی بات فرما رہے ہیں، نہ صرف اتحاد یہ وہ۔ مفتی صاحب انصاف کو تھامیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جمعیت ان کے دروازے پہ گئی، نہ قائد جمعیت ان کے دروازے پہ گئے، نہ قائد جمعیت اپنے معاملات کے اصولی موقف سے پیچھے ہٹے، بلکہ آپ کے کراچی میں ڈاکٹر دانش کو مولانا نے انٹرویو میں جواب نہیں دیا یہودی ایجنٹ کے مسئلے پہ کہ ہم تو اب تک دلائل کے ساتھ اس بات پہ قائم ہیں، ہم نے ان سے پوچھ لیا ہے، جب تک وہ اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیں گے معاملہ اتحاد کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہم تو اسی معاملے پہ بیٹھے ہیں، وہ آتے ہیں مہمان، اب گھر میں آئے تو اب ہم ان کو چائے بھی نہیں پلائیں، مہمان اب گھر میں آئے ہم ان کو ویلکم بھی نہیں کریں، وہ مہمان ہے چل کے ہمارے دروازے پہ آ رہا ہے تو فلیکرم ضیفہ کی طرح ہم ان کا اکرام کر لیتے ہیں۔ تو اس کو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، ہاں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ یہ معاملات لینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ وہ ٹوٹی پھوٹی بیساکھیوں پہ میرے صوبے پہ ہے، اس کے بڑے کی زبان آپ نے دیکھی حضرت قائد جمعیت کے لیے، اس کو آپ نے دیکھا، اس گورنمنٹ کے معاملات دیکھے، اس کے وجود بھی آپ کہیں گے مولانا ان کی فیور لیتے ہیں، بخدا ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اپنے دماغ کا وہم ہے جو آپ جمعیت علماء کے کارکنوں کے لیے پیش فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں ہم نے کوئی علماء کرام کے خلاف بات نہیں کی، ہم نے علماء کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی، اور آپ فرما رہے ہیں ہم نے اپنا موقف پیش فرمایا ہے۔ باقی یہ جو الزام لگایا کہ حکومت کے خلاف کریں، یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر علماء کے خلاف بات کر رہے ہیں، علماء کے خلاف جامعۃ الرشید نے ایک بھی بات نہیں کی ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ یہ جو بل ہے، اس بل میں جو یہ ہے کہ تمام مدارس وزارت داخلہ کے تحت ہوں گے، تو ہمارا احتجاج یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کو اور ان مدارس کو اس سے مستثنیٰ کیا جائے جو وزارت داخلہ میں نہیں جانا چاہتے، بس اتنا ہے۔ اس کو آپ علماء کے خلاف احتجاج کیوں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کس نے کہا کہ یہ علماء کے خلاف احتجاج ہے؟ اپنا موقف پیش کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ سنیے مفتی صاحب، وہ پریس کانفرنس انٹرنیٹ پر موجود ہے، پبلک پراپرٹی بن چکی ہے، اس کو سن لیجئے، اتنا سادہ نہ بنیے، سارے کا سارا نزلہ علماء پہ گرایا جا رہا ہے اس پریس کانفرنس میں۔ حضرت قائد جمعیت دامت برکاتہم کو کیا سے کیا کہا جا رہا ہے، اس میں وہ سرکاری مولوی بیٹھ کے مولانا کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں بندے لائے ہم بھی لائیں، اس میں وہ ایک اور سرکاری مولانا کیا کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان مدرسوں کے ترجمان نہیں ہے، وہ تو ایک سیاست دان ہے، اور حضرت آپ کے بزرگ جامعۃ الرشید کے بڑے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس میں بڑی خاموشی سے بیٹھ کے سن رہے ہیں،
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एंजॉय फरमा रहे हैं। इतनी उलमा के खिलाफ पूरी वहां भड़ास निकाली जा रही है, हजरत मुफ्ती साहब तो कोई बात नहीं कर रहे और आप कहते नहीं हमने तो सिर्फ अपना मौकिफ पेश किया है। वो क्या से क्या आपने नहीं किया, जरा उसको दोबारा तो सुन लें। हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद जब आप हजरात को लगा कि हमने उलमा के खिलाफ बात करके, कायद जमीयत के खिलाफ बात करके अपनी अवाम के सामने तो जीरो ही हो गए, अब क्या करें? फिर आपने नज़में भी चलवानी शुरू कर दी, कायद जमीयत दामत बरकातुहुम के तराने भी चलवाने शुरू कर दिए। फिर आप भी पॉडकास्ट में फरमाने लगे जी हमें मना किया गया है, हम मौलाना के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। भाई वो ताहिर अशरफी हमारा तर्जुमान नहीं है। फिर आपने इस तरह की जबान बोलना शुरू कर दी, हालांकि शुरू आपने फरमाया था। हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम जामिअतुर रशीद ने फरमाया था कि मौलाना फजल रहमान को ज़ाती मसला हो सकता है, जिससे दिसंबर का सर्द मौसम इस हवाले से गर्म बना और ये पूरा मामला शुरू हुआ। बुनियाद तो यहां से बनी थी और फिर उसके बाद मजीद उसके ऊपर पेट्रोल का काम करते हो, कहते हैं आग पे पेट्रोल का काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली और उसमें क्या से क्या बातें। फिर एक एक जगह जाके जो आपने बातें फरमाई वो सारी पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, वो आ चुकी हैं। इसके बाद आप खामोश हो गए कि यार मामला हो क्या गया, ये तो हाथ से कहीं निकल नहीं रहा। बहरहाल अगर आप उलमा के खिलाफ बात से खामोश हैं, हम इसको वेलकम करते हैं, आप खामोश ही रहिएगा। दोस्तों यहां पर मैं पहले अपना क्लिप चलवाऊंगा, जरा इसको सुने कि सरकारी इमदाद के लिए जो सरकारी इमदाद मदरसा ले रहा है, मैंने उसके हवाले से चाचा होने की बात क्या की थी, जरा ये सुन लें। अच्छा, उन्होंने एक और बात ये कही है बड़ी उसमें अच्छी क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ये कहा जाता है कि आपको फंडिंग हो रही है और आप जो है वो सरकारी मौलवी। उन्होंने कहा कि हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हैं, लेकिन हमारे पास अब तक हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है। वो कह रहे हैं हम पे सिर्फ एक इल्जाम है और अगर कोई हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है तो हमें बताए कि हम कहाँ हुकूमत ने हमारे पास इन्वॉल्वमेंट की है, हमारे मदारिस में या हमारी एजुकेशन में। ये किसने कहा? ये उस पॉडकास्ट में बात कही गई है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब थे और जामिअतुर रशीद के एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने ये बात कही थी। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी बात उन्होंने कर दी। 2 दिन पहले हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम दामत बरकातुहुल आलिया ने खुद माने कि हम HSC से फंड लेते हैं, खुद माने उन्होंने अपनी वीडियो में। वो कह रहे हैं फंड तो लेते हैं लेकिन हमारे तालीम में मतलब क्या निसाब पढ़ाना है, कौन आएगा कौन जाएगा, इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब हुकूमत की तरफ से कोई असातिज़ा नहीं है। मुझे आप बताएं, वो फिर आलू की रेडी लगाने के लिए हमें फंड देते हैं, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फंड किस बुनियाद पे देते हैं? करोड़ों रुपए का एक बंदा पैसा दे रहा है और उसके मुताबिक हम उसकी बात भी नहीं सुनेंगे। वो हमारा चाचा लगता है HSC वाला जो हमें पैसे दे रहा है। ये बात तो आपने सही। अच्छा, इसके बाद मुफ्ती साहब ने मेरे लिए जो शीरीं लहजा पेश किया और मीठे अंदाज में बातें फरमाई, जरा ये भी आप इंजॉय फरमा लें। कह रहे हैं वो हमारा चाचा लगता है HSC वाला जो हमें पैसे दे रहा है, जरदारी आपका मामू लगता है जो आपको फेवर दे रहा है। ये तो फजूल बातें हैं यार। जनरल बाजवा आपका फुप्पा लगता था जो आपके साथ मिलके PDM बना के उसने इमरान खान को हटा दिया। जाहिर है कुछ तो मफाद आपने भी लिए होंगे ना। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, अब ये मामला अवाम के हवाले हो चुका है, ये सबूत आ चुके हैं, तो अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब अवाम फैसला कर लेगी कितनी मीठी जबान से हजरत मुफ्ती साहब बात फरमा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह उनको खुश रखे, जो उन्होंने बात करनी थी कर दी। मैं इस बात का जवाब नहीं देता, इस बात का जवाब अवाम के सामने है और वो खुद ही ले लेंगे। कि कोठे के लफ्ज की जो मौलाना ने इन्होंने तावील की है। देखें, जब कोई कोठे का लफ्ज बोलता है ना तो उससे मुराद तवाइफ खाना ही होता है। लेकिन बहरहाल अगर ये कहते हैं कोठे का मतलब कमरा था तो हम उस तावील को मान लेते हैं, हमें अच्छी बात है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी ने भी तो कनाडा में मेरा जब बयान आया था तो उसके सही महमिल तलाश किया था, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और मैंने शुक्रिया भेजा भी था, रिकॉर्ड करवाया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये माननी चाहिए कि अगर उन्होंने कोठे का लफ्ज इस्तेमाल किया और कोठा उनकी मुराद कमरा था तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पे तो हमने एतराज किया ही नहीं कोठे के लफ्ज पे, इसलिए। और ये अगर किया भी है तो मैं अपने एतराज से रुजू करता हूँ। बोल तो मैंने किया नहीं इस पे, क्योंकि मुझे ये आ गया था इनका बयान कि भाई इससे मुराद ये नहीं है जो आम कोठा समझ। अब ये कोठे के लफ्ज पे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि चलो अगर मैंने कहा भी है तो मैं रुजू करता हूं और मैं तावील को कबूल करता हूं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम हजरत मुफ्ती साहब, एक बार फिर शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छी बात को तस्लीम किया। अल्लाह जल्ला शानू आपको सब अच्छी बातें मानने की तौफीक अता फरमाए और अच्छों के साथ आप बैठे तो अच्छे लगते हैं, इन सरकारियों के साथ न बैठे, ये न सरकारी बोर्डों में बैठे न सरकारी लोगों में बैठे। आप या तो खुद सियासत में होते ना, फिर आप किसी के साथ
ساتھ بیٹھ جائیں, سپیرا سانپ کے ساتھ بیٹھے تو مزہ آتا ہے, اگر وہ ڈنگ مارے گئے تو ڈنگ توڑنا بھی جانے گا. آپ تو اس معاملے میں ماہر نہیں ہیں, تو آپ کا کام نہیں ہے ان سرکاریوں کے ساتھ بیٹھنا. آپ اچھی باتوں کو تسلیم کریں اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اور پھر اس میں حضرت مفتی صاحب مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے میرے لیے شکریہ کے الفاظ بھی ادا کیے, بلکہ اپنا کلپ بھی بنوا کے اس کو اپلوڈ فرمایا. یہ مفتی صاحب کا بڑا پن ہے. اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے میری بات کا صحیح محمل ڈھونڈا اور صحیح بات کی, تو اللہ ان کا بھلا کرے. جی بالکل, مجھے لگا کہ حضرت مفتی صاحب کی اس بات کو عوام اور جو شرپسند لوگ ہیں وہ غلط معنی میں لے کے جا رہے ہیں. اس سے حضرت مفتی صاحب کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا, اور وہ بات میرے سامنے عین حق یہ تھی کہ ہم اس وقت حضرت مفتی صاحب کا دفاع کریں, کیونکہ مفتی صاحب نے اپنے الفاظ سے بالکل معذرت کر کے واپس لے لیا تھا معاملہ. تو میں نے ڈٹ کے دفاع کیا اور یہ حق سمجھا کہ ایک عالم دین ہے, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو سنانے والے بتانے والے ایک مفتی صاحب ہیں, تو ان کے خلاف اس طرح کا عامیانہ جملے جو لوگ پیش کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں نے کھل کے بات کی تھی اور کرنا میرا حق بنتا تھا. مفتی صاحب نے اس پہ شکریہ ادا کیا, تو میں بھی حضرت مفتی صاحب کے شکریہ کو قبول کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آئندہ ہر قسم کی تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھے. میری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ آپ کا جانی دشمن ہوں, نہیں, میں آپ حضرات کے قدردان ہوں. اللہ پاک آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے. اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ میں اختلاف رائے کر دیتا ہوں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو حکومت کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو حکومت کے ساتھ بات کرتے, یہ تو حکومت کے ساتھ یاری لگا کر ہمیں یوں کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں. کیا باتیں ہیں یار یہ بھائی, حکومت کے ساتھ تو آپ بھی یاریاں لگاتے ہیں جب آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اتحاد ہوتا ہے, سب کچھ اور ہونا بھی چاہیے جب سیاست اسی کا نام ہے. جامعۃ الرشید نے صرف حکومت سے اتنی مراعات لی ہیں, اس بل کو رکوانے کی کوشش کی ہے میڈیا پہ لا کے میڈیا پہ احتجاج کر کے, کیونکہ اس سے جامعہ کو نقصان ہو رہا تھا. بس ختم ہو گئی بات. تو وہ بل رک گیا تو جامعہ کا نقصان ختم ہو گیا. اب تو ادھر سے آپ لوگوں کی طرف سے بچھاڑ ہو رہی ہے, سرکاری ملا, درباری ملا, اس طرح کے الزامات مفتی عبدالرحیم صاحب اور جامعۃ الرشید پہ لگ رہے ہیں. تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم ثابت کریں کہ ہم درباری ملا نہیں ہیں. ہم نے ایک رائے ہے اس کہ جامعۃ الرشید کے سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہو, لوگ یہاں سے فوج میں جائیں, لوگ بیوروکریسی میں جائیں, اور صرف ہوائی بات نہیں ہے, گئے ہیں نیوی میں, پاکستان نیوی میں جامعۃ الرشید کے فضلاء, میرے اپنے شاگرد پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر گئے ہیں, بیوروکریسی میں گئے ہیں, ہر جگہ گئے ہیں. تو ایک ویلیو ہم نے منوا لی. اور طلبہ کے لیے مفتی عبدالرحیم صاحب نے اپنے بچوں کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے, یہ کام کیا قوم کے بچوں کے لیے. تو اس میں سرکاری ملا کہنا, ان کو درباری ملا, یہ تو سب آپ لوگ کہہ رہے ہو. آپ کے جو فینز ہیں وہ سارے یہ کمنٹس کر رہے ہیں. اس کا تو جواب دینا بنتا ہے نا. باقی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں جو میرا خیال ہے بعد میں مولانا فضل الرحمان نے بھی کہی ہے کہ بھائی جو وزارت تعلیم میں جانا چاہتا ہے وہاں جائے, جو یہاں جانا چاہتا ہے یہاں جائے, تو بات ختم. مولانا انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں, زرداری نے کہا ہے کہ اگر میں مدارس بل پہ دستخط کرتا ہوں تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. یعنی حکومت پاکستان وہ پبلک کو بتا رہی ہے کہ ہم یہ کام امریکہ کے ڈر سے نہیں کر رہے. تو یہ خود کتنا بڑا المیہ ہے. گورنمنٹ جب کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتی تو پبلک میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ ہم بیرونی دباؤ کی وجہ سے یہ نہیں کر رہے یا بیرونی دباؤ کی وجہ سے کر رہے ہیں. وہ پھر 2% کی حیثیت نہیں رہتی گورنمنٹ کے اس بات کی. زرداری صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ بیان آپ سے کہلوایا گیا ہے, دلوایا گیا ہے, کیونکہ اس میں اس جو وزارت تعلیم سے نکالنے والا بل ہے اس میں جناب زرداری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دونوں کی آپس کا مسئلہ ہے. یہ دونوں کی کمٹمنٹ ہوئی ہے اس میں. تو اب زرداری صاحب نے جو یہ بیان دے دیا نا کہ بیرونی دباؤ ہے, تو بھائی گورنمنٹ جب بیرونی دباؤ میں کام کرتی ہے نا کبھی بھی نہیں بتاتی کہ بیرونی دباؤ ہے. اور امریکہ چھوڑے گا کیا بھائی؟ کمبختو تم لوگوں نے میرے دباؤ میں آ کے ایک سائن نہیں کیے تو دنیا کو کیوں بتا رہے ہو کہ امریکہ کا دباؤ ہے ہمارے اوپر؟ گورنمنٹ کبھی بھی ایک بات کوئی بھی کام دباؤ میں آ کے کرتی ہے نا تو کبھی بھی بتاتی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے. عوام مانے گی نہیں اس بات کو, پھر عوام بولے گی واہ 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 واہ, تم ہمارے فیور کے بجائے تم امریکہ کے دباؤ میں آ کے کام کر رہے ہو. بہت سے کام گورنمنٹ امریکہ کے دباؤ میں کرتی ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بتائے کہ ہم نے امریکہ کے دباؤ میں کیا ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ صدر مملکت
मदारिस बिल पे साइन नहीं कर रहे और कह रहे हैं मुझे अमेरिका कह रहा है। फिर मुफ्ती साहब ये बात फरमा रहे हैं कि जी सरकारी मौलवियों की यारी और सरकारी हुकूमत की यारी। मैं यहाँ एक बात कहता हूँ हजरत मुफ्ती साहब, अल्लाह पाक आपको खुश खुरम रखे, हमने जो हुकूमतों की यारी की बात की, फिर आपने हमें फरमा दिया कि जी हुकूमतों के साथ तो यारी आपकी भी है। भाई हम तो हुकूमत में रह चुके हैं, हम तो सूबों में हुकूमत कर चुके हैं। हजरत मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत मौलाना फर्रुहमान दामत बरकातुहुम, जमीयत उलमा इस्लाम कई टिनोर में कई सूबों में हुकूमत कर चुकी है। हम यानी जमीयत उलमा इस्लाम के लोग बैठेंगे तो ये ऐसे जैसे सपेरा सांप के साथ बैठे, वो डंग मारे तो डंग काटना जानते हैं। पर आप बैठेंगे, आप यारी लगाएंगे, आप इमरानी गवर्नमेंट के कहने पे सरकारी बोर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उंगलियां उठेंगी, सवालात आएंगे, तो फिर इन सवालात का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए और आप उस धोखे का जवाब न दे सकें, जैसे आपने सरकारी बोर्ड उस वक्त लेना तस्लीम कर लिया जब विफाकुल मदारिस और अकाबरीन विफाक की ताकत की जरूरत थी। आप अकाबिर विफाक की ताकत को तकसीम करने का सबब बने। लेकिन अगर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इन्होंने धोखा किया, कोई हाथ किया, तो जमीयत उलमा इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह बिऔनिल्लाह बिकरमिल्लाह बिफज़लिल्लाह बिइम्तिनानिल्लाह इस पोजीशन में है कि वो इस धोखे का हिसाब किताब बराबर कर सकती है। बाकी रही आपकी ये बात कि आपने हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को दरबारी और सरकारी मुल्ला का लफ्ज कहा है, मैंने उनके बारे में जुमला नहीं कहा। हजरत मुफ्ती साहब किसी ने कहा है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैंने हजरत मुफ्ती साहब के लिए बात नहीं की, मैंने ये कहा सरकारी मुल्लाओं ने बैठ के वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जब बात मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की आई तो आप मेरी गुफ्तगू सुन ले, मैंने वहां का सरकारी मुल्लाओं के साथ बैठ के बातें की और इनके लिए कहा कि सरकारी बोर्ड के सरबराह ने जितनी सख्त जबान मैंने इस्तेमाल की है सरकारी मौलवी कहकर, उससे मुराद वही है जिनने हजरत मौलाना पे तबर्रे किए हैं वहां बैठ के और हजरत मौलाना के खिलाफ बोले हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का मामला ये नहीं था। मुफ्ती साहब ने जितनी बात की उस बात का हमने जवाब दिया, बड़े एहतराम के साथ, बड़े वकार के साथ जवाब दिया और हजरत मुफ्ती साहब से गिला शिकवा किया। ये नहीं है कि हमने हजरत मुफ्ती साहब का नाम लेके इनको सरकारी और दरबारी मुल्ला कहा, सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट से सरकारी बोर्ड लिया और ये तो हकीकत है। अब आप भी मान चुके हैं कि हम HSE से फंड मिले और ये मिले और हुकूमती तावन मिला और सब कुछ, इतनी तो बात आप मान चुके हैं। थोड़ा सा फर्क करें, हमने किसे सरकारी मुल्ला कहकर रगड़ा और किसको कहा कि वो सरकारी बोर्ड का सरबराह है। अगर आप भी इन अल्फाज का पास नहीं रखेंगे मुफ्ती साहब तो फिर बाकी कौन रखेगा। मौलाना इन्होंने ये कह रहे हैं, जरदारी ने कहा है कि अगर मैं मदारिस बिल पे दस्तखत करता हूं तो अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। यानी हुकूमत पाकिस्तान वो पब्लिक को बता रही है कि हम ये काम अमेरिका के डर से नहीं कर रहे। तो ये खुद कितना बड़ा अलमिया है। गवर्नमेंट जब किसी बैरूनी दबाव की वजह से कोई काम नहीं करती तो पब्लिक में कभी भी नहीं कहती कि हम बैरूनी दबाव की वजह से ये नहीं कर रहे या बैरूनी दबाव की वजह से कर रहे हैं। वो फिर 2 टके की हैसियत नहीं रहती गवर्नमेंट के उस बात की। जरदारी साहब का जो ये बयान है ये खुद एक सवालिया निशान है कि ये बयान आपसे कहलवाया गया है, दिलवाया गया है, क्योंकि इसमें इस जो वजारत तालीम से निकालने वाला बिल है इसमें जनाब जरदारी साहब और हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दोनों की आपस का मसला है। ये दोनों की कमिटमेंट हुई है इसमें। तो अब जरदारी साहब ने जो ये बयान दे दिया ना कि बैरूनी दबाव है, तो भाई गवर्नमेंट जब बैरूनी दबाव में काम करती है ना कभी भी नहीं बताती कि बैरूनी दबाव है और अमेरिका छोड़ेगा क्या। भाई कमबख्तो तुम लोगों ने मेरे दबाव में आके एक साइन नहीं किए तो दुनिया को क्यों बता रहे हो कि अमेरिका का दबाव है हमारे ऊपर। गवर्नमेंट कभी भी एक बात कोई भी काम दबाव में आके करती है ना तो कभी भी बताती नहीं है कि हम नहीं कर रहे। अवाम मानेगी नहीं उस बात को, फिर अवाम बोलेगी वाह 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 वाह, तुम हमारे फेवर के बजाय तुम अमेरिका के दबाव में आके काम कर रहे हो। बहुत से काम गवर्नमेंट अमेरिका के दबाव में करती है लेकिन उसमें ये नहीं होता कि बताए कि जी हमने अमेरिका के दबाव में किया है। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि सदर ममलिकत मदारिस बिल पे साइन नहीं कर रहे और कह रहे हैं मुझे अमेरिका कह रहा है ये। फैटफ को इस पे एतराज हो रहा है कि वजारत तालीम में गए तो तुम्हारी डिग्री की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि तुम आर्मी में भी जाओगे, नेवी में भी जाओगे। वाह वाह वाह, इस पे फैटफ को एतराज होगा। तो ये सारी चीजें दावे बराए दावे हैं। सदर ममलिकत ने बोल दिया और इन्होंने मान लिया तो वाह भाई वाह। ऐसे तो फिर सदर ममलिकत अगर हर बात में सच्चे है तो फिर वजीर आजम भी हर बात में सच्चा होना चाहिए, इमरान खान भी हर बात में सच्चा होना चाहिए, शहबाज शरीफ भी हर बात में सच्चे होने चाहिए। सदर ममलिकत की बात को भी तो तोला जाएगा कि ये सदर ममलिकत ने जो मौलाना फजल रहमान से मुआहदा किया था कि मैं मदारिस बिल पे साइन करूंगा, अब उस मुआहदे से पीछे हटने के लिए सदर ममलिकत को भी तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो सदर ममलिकत ने अपने आप को फेवर किया इसमें कि
کہ ڈال دیا امریکہ کے کندھوں پہ کہ امریکہ نے بولا ہے. امریکہ کے تو 2-4 دن کے اندر اندر امریکہ نے بول بھی دیا, فیٹف کو اعتراض بھی ہو گیا, اور پھر زرداری صاحب نے اگل بھی دیا پبلک کے سامنے کہ فیٹف اور امریکہ کا مجھے اعتراض ہے, اس لیے میں نہیں کر رہا ہے. گورنمنٹ کبھی ایسا نہیں کرتی کہ کوئی کام میں امریکہ کا دباؤ ہو اور وہ بتائے کہ ہم پہ امریکہ کا دباؤ ہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں. اس سے تو عوام میں بڑی کھلبلی مچے گی, یار تم تو امریکہ کے دباؤ میں سارے کام کر رہے ہو بیٹھ کے, ہمارے لیے تو تم سوچ ہی نہیں رہے ہو. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. بہرحال جناب صدر زرداری صاحب کے صدر ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ زرداری صاحب کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی جو باتیں ہیں وہ پتھر پہ لکیر ہیں اور ہم ان کو مان لیں. مفتی صاحب آپ فرماتے ہیں کہ فیٹف کے مسئلے پہ, حکومتی اعتراضات کے مسئلے پہ اگر صدر مملکت سچے ہیں تو پھر عمران خان بھی سچا ہے, شہباز شریف بھی سچا ہے. کمال مفتی صاحب, عمرانی محبت چھلک چھلک کے آپ سے باہر آ رہی ہے. کمال مفتی صاحب, کمال. اسے کہتے ہیں آنسو نکل رہے ہیں رستہ بدل بدل کے. یہاں عمران خان کی کوئی بات ہی نہیں ہے, زرداری کا فیٹف کا معاملہ ہے. آپ درمیان میں اینڈ گینڈ میں کو ویچ گینڈ کہہ کے خواہ مخواہ سے عمران خان کی بات سامنے لائے. ہم جانتے ہیں آپ کی عمران خان سے محبت ہے, لیکن مفتی صاحب یہ چھلک چھلک کے سامنے آنے کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے. مفتی صاحب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ صدر زرداری کی بات کوئی ٹھیک ہے, صدر زرداری سچ بول رہے, ہو سکتا ہے جھوٹ بولے, امریکہ فلاں فلاں, مجھے پتا ہے آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ صدر مملکت کی اس بات کے سامنے آنے کے بعد بالکل متعین ہو گیا کہ امریکہ کے حق میں بات کون کر رہا تھا, فیٹف کے حق میں بات کون کر رہا تھا. یہ جو سرکاری ملاؤں کی ہم نے بات کی, ان کا معاملہ کس زمرے میں آ گیا, وہ کن کی صفوں میں کھڑے ہو گئے. اسی لیے آپ نے صدر مملکت کی بات کی مخالفت کی کہ جی انہوں نے ایسے کہا, انہوں نے ویسے کہا, انہوں نے تو مولانا کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے بنوایا. بھائی صدر مملکت نے جیسے بھی کہا ہے نا, اس بات پہ تو کم از کم ہم لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اصل بات بھی کھولی, اور ان حضرات کا جو سرکاری مولوی بیٹھے تھے ان کو اس نے امریکہ کی صف میں کھڑا کر دیا, اور معاملہ 2 اور 2 4 کی طرف صاف ہو گیا. آپ نے صدر مملکت کی بات کو غلط کہا, اگر آپ کے حق میں بات آتی تو پوری دنیا دیکھتی کہ آپ کس طرح زرداری کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے. کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے دور نہیں تھے, مفتی تقی صاحب سے بات کر لیتے. بھائی مفتی تقی صاحب نے احتجاج کیا ہی نہیں, نہ بل پیش کیا, تو بات کیوں کر لیتے. حضرت مفتی تقی صاحب نے جو بل پیش کیا تھا, جو سب علماء تھا, وہ تو وزارت تعلیم والا تھا نا, یہ کام تو الگ سے مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. تو اس لیے ہم نے مولانا فضل الرحمان سے, جامعۃ الرشید والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملنے کی کوشش کی اور اس کا تو جامعۃ الرشید کے پاس ثبوت ہے, تو مولانا فضل الرحمان نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. تو حضرت مفتی تقی صاحب کا تو بیچ میں کوئی تھا ہی نہیں نا اس میں کردار, تو ان سے کیوں ملتے یا ان سے کیوں رابطہ کرتے. مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے کیوں ملتے, انہوں نے تو بل پاس نہیں کرایا, مولانا فضل الرحمان نے کرایا, ہم ان سے رابطہ کیا, وہ نہیں ہوا. تو جب میں نے کہا کہ آپ تقی صاحب سے ملیں, آپ کہتے ہیں ان کا معاملہ ہی نہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. مفتی صاحب حقائق سے آنکھیں کیوں بند فرما رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی تھی تو 1 مہینہ تک کے مذاکرات ہوئے, اس میں سود کے مسئلے پر, اس میں شریک کوٹ کے مسئلے پر, اس پر مدارس کے مسائل پر. یہ مسلسل مفتی تقی عثمانی صاحب آن بورڈ رہے, قائد جمعیت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اور ان کی ٹیم کے ساتھ مسلسل ایک دوسرے سے مشورہ رہا, رابطہ رہا, اور پھر اس کی بہتر نشانی بھی ظاہر ہوئی کہ جب بل پاس ہو گیا تو مفتی صاحب نے اسپیشل کراچی سے سفر فرمایا اور وہ ہدیے لے کر مولانا فضل الرحمان کے پاس آئے, ان کا ماتھا چوما, سینیٹر کامران مرتضیٰ کو خراج تحسین پیش کیا, اور باقاعدہ ان کے پاس آ کر ان کو ہدیے بھی دیے, تحفے بھی دیے, شکریہ بھی ادا کیا, ماتھا بھی چوما. تو مفتی صاحب تو اس معاملے میں آن بورڈ تھے. اچھا اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ مفتی صاحب آن بورڈ ہیں, ترمیم کے اگلے دن مفتی صاحب نے جا کے ماتھا چوم لیا, اب تو آپ کو پتا چل گیا نا, پوری دنیا نے دیکھا, چینلز نے دیکھا, سب نے اسکرینوں پہ دیکھا, پر نہیں دیکھا تو جامعۃ الرشید کے احباب نے نہیں دیکھا. اب مفتی صاحب اس میں شامل نہیں, مفتی صاحب شامل نہیں ہیں. حضرت مفتی صاحب وہ شامل تھے. مفتی صاحب اصل بات بتائیں, آپ حضرت شیخ الاسلام کے پاس کیوں نہیں گئے اس مسئلے پہ, ورنہ وہ آپ کو اس وقت فرما دیتے کہ آپ نے اکابر وفاق کی قوت کو توڑ کے الگ بورڈ لیے, اب آپ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں. اصل وجہ یہی تھی, آپ حضرت شیخ الاسلام کے پاس نہیں گئے, حالانکہ وہ بھی کراچی میں, آپ بھی کراچی میں, مولانا فضل الرحمان تو بہت دور بیٹھے ہیں وہاں سے اسلام آباد میں, وہاں سے آپ کو فلائٹ پہ آنا پڑتا اور یہاں سے آپ ڈائریکٹ بائی روڈ آ سکتے تھے شیخ الاسلام کے پاس. ویسے بھی مرید کو اپنے شیخ کے
पास आने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, वरना तो आपके इदारे जामिया GHQ जामियातुर रशीद में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम और कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी दामत बरकातुहुम आपके मदरसे जामियातुर रशीद में कई बार तशरीफ लाए आपके प्रोग्राम्स के अंदर। एक प्रोग्राम में तो ये आपका भाई आपके साथ कुर्सी पर बैठ के उधर मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब और बाकी हजरात जुमला आपके हजरात वहां बैठ के शेखुल इस्लाम की गुफ्तगू सुन रहे हैं और वहां पर बैठ के हजरत कायदे विफाक कारी हनीफ जलंधरी साहब की हमने वहां बैठ के बातें सुनी। आपका तो उनसे बड़ा ताल्लुक था। ये इस तरह, ये तो एक मरतबा तो मेरे सामने की बात है, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है ये जरा जरा, इतनी कुर्बत के बाद भी आप न कारी हनीफ जलंधरी साहब से बात कर रहे हैं, न शेखुल इस्लाम से आप बात कर रहे हैं। जो असल मामला है आप वो बात फरमाएं। यूं न कहें कि मौलाना अलग थे और वो अलग थे। यूं नहीं है कि अकाबरीन विफाक को बिल्कुल काखी पता नहीं था, रातों रात मौलाना ने बिल पास करवाया और आपके ऊपर नजला गिर गया। ऐसा मासूम बनने की आप एक्टिंग करेंगे तो दुनिया हकीकत को जान चुकी है। अच्छा आफाक भाई, ये मेरी आदत है जब भी किसी से पॉडकास्ट करता हूँ ना, चाहे डॉक्टरों से हो, चाहे किसी ताजिर से हो, किसी साइंटिस्ट से हो, किसी लेक्चरार से हो, तो पॉडकास्ट में जब भी मैं सवाल पूछता हूँ तो जो वो जवाब देते हैं ना, तो उन जवाब को मैं अपने अल्फाज में वाज़ेह करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी आदत है मुझे, क्योंकि मुझे मीडिया का ज़्यादा पता है ना कि लोग इस जवाब को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। तो यहाँ भी पॉडकास्ट में ऐसे ही हुआ है कि उस्मान यूसुफ से जब मैं सवाल पूछता था वो जवाब देते, तो मैं अपने अल्फाज में उस जवाब को एक्सप्लेन करता। तो उससे लोग कह रहे हैं कि ये तो गोया के ड्रामा चल रहा है, यानी खुद ही पूछ रहे हैं और उनकी बात को खुद ही एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ये मेरी आदत है, जितने भी पॉडकास्ट हैं उसमें मैं करता ही इसी तरह ही हूँ। उसका मकसद ये नहीं होता मैं सामने वाले को फेवर दे रहा हूँ। हाँ, जो फेवर मैंने दिया है वो फिर मैंने उसमें बोला है कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये दावा मैं कर। मुफ्ती साहब, आप भाई आफाक के लिए फरमा रहे हैं कि मैं पॉडकास्ट में उनकी बात को नकल करता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए, लोग समझते हैं मेरा मौकिफ है। मुफ्ती साहब, खुली खुली और सही बात फरमाइए। दुनिया जान चुकी है कि जो आपने अपना पॉडकास्ट नशर फरमाया है उसमें आपका मामला क्या था, और जो आपने भाई आफाक को वॉइस नोट जारी किए हैं हमारे लिए, उसमें आपका मौक़िफ़ क्या था। मुफ्ती साहब, दुनिया जान चुकी है आपका मौक़िफ़ और लहजा उस पॉडकास्ट में क्या था जो आपने वहां रिकॉर्ड फरमाया जामियातुर रशीद में। भाई आफाक के व्हाट्सएप पे जो आपने वॉइसेस भेजे उसमें आपका मौक़िफ़ और आपका लहजा क्या है। दोनों का मामला दुनिया के सामने है कि एक मसले पर उधर आप कुछ और बात इरशाद फरमा रहे हैं और इधर मामलात में आप कुछ और बात इरशाद फरमा रहे हैं। मुफ्ती साहब, मामला इतना सादा नहीं है। बहरहाल अभी आप खामोश हैं तो ये वीडियोस पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपका पॉडकास्ट भी दुनिया देखेगी मुकम्मल, सिर्फ वो ट्रेलर नहीं जो आपने पहले छोटा सा जारी फरमा दिया था, वो मुकम्मल आपका मौकिफ भी। और मैं आवाम को रिकमेंड करके कहूंगा कि हम ये इंशाल्लाह लिंक लगा देंगे भाई आफाक के चैनल पे जो आपने कायद जमीयत के लिए और हमारे लिए गुफ्तगू फरमाई है, उसमें आपको मौकिफ क्या है, ताकि आवाम दोनों को समझ सके ना। आखिर में मैं आफाक भाई आपसे कहूँगा कि हमारे लिए सब उलमा काबिल एहतराम है, मौलाना फजल रहमान भी और जो भी लोग हैं सारे उलमा। अब मेरा ख्याल है इस बहस को समेट देना चाहिए, जितना चलाएंगे ना मीडिया पे उतनी फैलेगी। तो हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की क़ियादत में कल इजलास हो रहा है, कल या परसों मेरा ख्याल है, तो जो फैसला आएगा हम सब के लिए काबिल कबूल होगा इंशाअल्लाह। और हमारी ओपिनियन यही है, जामियातुर रशीद का जो ओपिनियन है वो ये कि भाई आप जो वज़ारत तालीम में जाना चाहें तालीम में चले जाएँ, जो वज़ारत दाखिला में जाना चाहें वज़ारत दाखिला में चले जाएँ। आवाम फिर आज़ाद होगी अपने बच्चों के लिए, जिसको जिस मदरसे में दाखिला लेने में आवाम समझेगी हमें यहाँ फ़ायदा है वो न्यूट्रल होकर गौर कर लेगी। दोनों तरह के मदारिस आबाद हो जाएंगे। और हो सकता है वज़ारत तालीम में कुछ ऐसे नुकसानात नज़र आना शुरू हों कि वज़ारत दाखिला में जो तालीम में आए वो दाखिला में चले जाएँ, फिर बाद में कोई हमेशा के लिए कोई बंद थोड़ी हो रहा ऑप्शन, और जो दाखिला में है हो सकता है वो कल वज़ारत तालीम में आ जाएँ। तो लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो। और आखिर में मुफ्ती साहब आपने फरमाया कि सब उलमा काबिल एहतराम हैं, हम किसी से नहीं लड़ना चाहते, और फिर आपने माशाल्लाह एक अच्छा जुमला फरमाया, लड़ाई माफ़ करो और अल्लाह का घर साफ करो। मुफ्ती साहब, अल्लाह का घर साफ होगा जिस वक्त आप साफ बोर्ड में बैठेंगे, सरकारी बोर्ड से निकलेंगे। बाकी आप खामोश हैं तो हम भी खामोश हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। इस तमाम बातों के बाद मेरी कोई आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मौक़िफ़ की बात है।
ओपिनियन की बात है, राय की बात है, जो हमने खुल के दियानतदारी के साथ राय पेश की है। बाकी न मैं आपका कोई ज़ाती तौर पे मुखालिफ हूँ, न हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का कोई ज़ाती तौर पे मुखालिफ हूँ, न आपकी जामियातुर रशीद के फलने फूलने का या उसके महतात इदारों का मैं मुखालिफ और नफरत की नज़र रखता हूँ। जी नहीं, बल्कि मुफ्ती साहब ने तो एक सहाफ़ी के पॉडकास्ट में फरमाया, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने, कि हमारे मदरसे में 500 कुरान करीम के ख़त्म होते हैं। मैं तो उस दिन से दुआ कर रहा हूँ अल्लाह इसको 5 लाख तक ले जाए, इससे भी आगे ले जाए। मुझे आपसे ज़ाती तौर पे कोई मसला नहीं था, आरा का मामला था, अपने मौक़िफ़ का मामला था, जो हमने डट के पेश किया है, खुल के पेश किया है, और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला खुल के मौक़िफ़ पेश करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।